اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مفہوم وصف کے اندر دو مختصر جو ہیں اس کے اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وصف کے اوپر دلالت کرتا ہے، مفہوم وصف جو ہے مفہوم کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا قول یہ کہ مفہوم وصف جو ہے ٹھیک ہے وہ مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ وصف مفہوم رکھتا ہے ٹھیک ہے، اس کی مثال کیا ہو جائے گی کہ جہاں پر ہم کہیں گے کہ وصف جو ہے وہ قید واقع ہو رہا ہے حکم کی، تو اس کا مطلب ہے کہ مفہوم رکھتا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وصف جو ہے وہ قید واضح ہو رہا ہے موصوف کی موضوع کی، تو اس صورت کے اندر آپ کہتے ہیں کہ وصف کا مفہوم نہیں ہے ٹھیک ہے۔ اور اگر قرینہ ہے بتا رہا ہے کہ بھی مفہوم ہے تو پھر تو ہے، اور اگر قرینہ بتا رہا ہے کہ مفہوم نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ مفہوم نہیں ہے۔ یہ ہماری بات اس وقت ہے کہ جب قرائن سے ساری چیزیں خالی ہوں اور وصف آ جائے، اور اس صورت میں جو ہے وہ ظہور کس چیز کے اندر ہے ٹھیک ہے صاحب، کیا یا وصف جو ہے مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ اور اس کے اندر صاحب جو ہم نے کہا تھا کہ تقیید خود نفس حکم کی ہو یا موضوع کی ہے، موضوع حکم کی یا متعلق حکم، تو یہ تین چیزیں جو دو تین ہیں یہ سمجھ لیتے ہیں پہلے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لا تشرب الخمر، کہ شراب مت پیو، تو یہاں پہ شراب نہ پینا یعنی لا تشرب یہ جو آیا ہوا ہے یہ حرمت پہ دلالت کر رہا ہے۔ تو حرمت کیا ہے؟ صحیح ہے، یہ حکم ہے حرمت۔ یہ متعلق حکم کون ہے ٹھیک ہے، کہ حکم کس کے متعلق ہو رہا ہے، اس کا متعلق کیا ہے، تو کہتے ہیں اس کا متعلق جو ہے وہ شرب ہے پینا ٹھیک ہے۔ موضوع کیا ہے، کس کے اوپر لگ رہا ہے کہ نہ پیو، خمر ہے شراب۔ تو لہٰذا جو متعلق حکم ہے اور موضوع جو ہوتا ہے اس کو متعلق کہتے ہیں، یعنی متعلق المتعلق، تو جو متعلق کے بھی متعلق ہوتا ہے، کیونکہ حرمت اصل میں کس کے اوپر لگ رہی ہے، یعنی اس کا متعلق کیا ہے، وہ ہو گیا شرب۔ اور یہ کس کے ریلیٹڈ ہے، اس کا متعلق کیا ہے، اس کا موضوع کیا واقع ہو رہا ہے شرب کا، وہ خود خمر ہے، تو اس وجہ سے موضوع کو متعلق المتعلق کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ حرمت کی مثال تھی، وجوب میں اب لیں تو ظہور الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، تو اب ظہور یہ جو آیا ہے فعل امر ہے، اس کا ظہور وجوب پہ ہے، تو یعنی وجوب حکم ہو گیا۔ متعلق حکم کیا ہے، کہتے ہیں زیارت، اور کس پہ یہ حکم لگ رہا ہے کس چیز کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ موضوع، صحیح ہے، موضوع امام حسین علیہ السلام واقع ہوگی۔ اب ان کے درمیان فرق ہے، یعنی موضوع کے اور متعلق کے حکم کے درمیان فرق ہے۔ وہ کیسے کہ جو متکلم کی نظر میں آپ سے ایجاد کرنا ٹھیک ہے، یا اس چیز کو انجام دینا یا ترک کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ متعلق کے حکم ہوتا ہے، نہ کہ خود موضوع۔ مثال کے طور پہ لا تشرب الخمر، کہ شراب مت پیو، تو جس چیز کو آپ نے ترک کرنا ہے اس مثال کے اندر وہ شرب ہے، یہ نہیں کہ خمر کو ترک، خمر تو پہلے سے وجود رکھ رہی ہے، جس چیز کا آپ سے تقاضا کیا گیا ہے وہ کس چیز کا ترک کرنا ہے، وہ اس کے شراب پینے کا، شرب کا۔ اسی طرح ظہور الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، تو اس چیز کے اندر جو چیز آپ سے طلب کی جا رہی ہے، وجوب جس چیز کے اندر ہے، متعلق حکم وہ زیارت ہے، یہ نہیں کہ امام حسین کو کچھ خدا نہ خاص آپ کچھ کر رہے ہیں، بلکہ زیارت کرنی ہے آپ سے مطلوب وہ چیز جس چیز کو ایجاد کرنا ہے وہ زیارت ہے، صحیح ہے۔ تو یہ فرق آ گیا ان دونوں کے درمیان، اور بھی فروق ہیں۔ اچھا، تو یہ ہماری اوپر بحث گزری تھی کہ اس کا راز کیا ہے اختلاف کا، تو بتایا تھا کہ جہاں پر یہ تقیید خود نفس حکم کی واضح ہو رہا ہے، کہ وصف جو ہے خود نفس حکم کے اوپر لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مفہوم رکھتا ہے، یا یہ ہے کہ یہ قید ہے خود نفس حکم کی، صحیح موضوع حکم کی یا متعلق موضوع حکم کی، تو دونوں کی مثالیں دے دیں، موضوع حکم کیا ہے اور متعلق موضوع حکم کی بات کی آ گئی اختلاف مورد کے ساتھ۔ تو اس صورت کے اندر جب آپ کہتے ہیں کہ یہ موضوع حکم یا متعلق موضوع حکم کی قید واقع ہو رہا ہے، تو کیا مطلب ہے، یعنی موصوف اور وصف جو ہیں دونوں مل کر جو ہیں یہ موضوع واقع ہوتے ہیں، یعنی اصل میں جو آیا ہے آپ کہتے ہیں کہ اکرم الفقیر المؤمن، یا عادل کہہ لیں اکرم الفقیر المومن، مومن فقیر کا احترام کریں، تو اب الفقیر المومن جو ہیں موصوف صفت، یہ دونوں مل کر جو ہیں وہ موضوع واقع ہو رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، در حقیقت یعنی ہے تو وصف الگ چیز ہے، اس کا موصوف اس کا الگ ہے، اور ہم نے کہا کہ موضوع کے منتفی ہونے سے جو کہ فقیر ہے، وصف اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے، یا وصف کے منتفی ہونے سے سورے کیا کہ موضوع اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں مل کر جو ہیں وہ موضوع کو تشکیل دے رہے ہیں، کیونکہ یہ تحدید اور تضییق کے موضوع کا کام کرتا ہے،
وصف. تو یہ سوال تھا صاحب. تو پھر ہم نے کہہ دیا کہ فَإِن كَانَ الْأَوَّلُ، اگر پہلی صورت ہے کہ جہاں پر وصف قید ہو رہا ہے کس کی؟ حکم کی. تو اس صورت میں اب کیا کہتے ہیں کہ فَإِنَّ التَّقْيِيدَ بِالْوَصْفِ يَكُونُ ظَاهِرًا فِي انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف بمقتضى الاطلاق. تو یہاں پہ اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وصف کے منتفی ہونے سے حکم منتفی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو اطلاق کی بات جب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ اس کو انحصاریت میں لے کے جا رہے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور وصف ہوتا تو وہ بھی کیا ہے کہ شارع اس کو ذکر کرتا. مراد یا مختصر یہ ہے کہ جہاں پہ انحصاریت والی بات آ جاتی ہے نا تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ نوع حکم مقصود لا رہے ہیں کہ نوع حکم منتفی ہو رہا ہے. تو اگر نوع حکم منتفی ہوگا تو مفہوم کے اوپر دلال کرتا ہے. لیکن اگر انحصاریت کی بات آپ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں تضییق کے لیے آیا ہے، تحدید موضوع کے لیے آیا ہے، تو آپ شخص حکم تو منتفی ہوگا. ایسا نہیں کہ شخص حکم منتفی نہیں ہوتا، شخص حکم تو منتفی ہوگا لیکن نوع حکم منتفی نہیں ہوتا. مثال جیسا کہ ابھی کہہ دیا کہ اکرم الفقیر العادل یا الفقیر المومن، کہ مومن فقیر کا کیا ہے کہ احترام کریں. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر مصنف کی نظر میں یا شارع کی نظر میں کوئی اور بھی اس کا ایسا وصف ہوتا کہ جو اگر بالفرض ہم کہتے ہیں نا کہ مفہوم کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے. اکرام کی اصل وجہ کیا ہے کہ اس کا ایمان رکھنا. اگر ایمان کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہوتی تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے ساتھ وصف اس کا بھی ذکر کرتا. وہ کیا ہے کہ اکرم الفقیر المومن الہاشمی او الہاشمی، ٹھیک ہے، یا پھر ہاشمی کے کہہ دیں. تو یعنی اس کے دو اسباب دونوں کے دونوں وصف کے ذکر کر دیے کہ فقیر مومن ہے یا ہاشمی ہے، آپ نے اس کا احترام کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر دونوں نہیں ہیں تو آپ کا احترام ختم. یعنی اس صورت میں آپ نوع حکم کی نفی کرتے ہیں. تو اس صورت میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے اگر نوع حکم منتفی ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اکرم الفقیر المومن، کہ مومن فقیر کا احترام کریں، صحیح ہے، انحصار والی بات بھی نہیں کرتے، اکرم الفقیر المومن، مومن فقیر کا احترام کریں، تو غیر مومن کا احترام کرنا نہ کرنا، ٹھیک ہے، اس مثال کے اندر تو غیر مومن کا احترام فی الحال بات جو ہے اس سے ختم ہو گئی. یعنی شخص حکم تو منتفی ہو گیا کیا کہ جو غیر مومن ہے، فقیر غیر مومن ہے، اس کے اکرام جو ہے وہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں رہا. یہاں تک تو ہو گئی بات، یہ شخص حکم ہے. لیکن کوئی اور سبب ہے کہ جو فقیر کا کوئی احترام کرنے کا سبب بن سکے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اس حوالے سے جو ہے خاموشی ہے. صحیح ہے، اس حوالے سے یہ چیز بیان نہیں کی گئی کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اور کوئی سبب نہیں ہے. تو اس کا مطلب شخص حکم منتفی ہو گیا، نوع حکم منتفی نہیں ہوا. تو اس صورت میں ہم نے کہا تھا کہ مفہوم اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب نوع حکم نفی ہو. شخص حکم کے منتفی ہونے سے مفہوم کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے. تو اطلاق والی جہاں پہ بات آئی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ انحصار ہے کس چیز کے اندر؟ صاحب کے لأن الاطلاق یقتضی بعد فرض لناطۃ الحکم الوصف. اطلاق جو ہے تقاضا کرتا ہے اس چیز کو ماننے کے بعد کہ حکم جو ہے وصف کے ساتھ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اطلاق تقاضا کر رہا ہے اس چیز کا کہ انحصارہ فیہ، کہ جو وصف ہے وہ اسی حکم کے اندر منحصر ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی اور مثال کے طور پر اس کا حکم لانے کے والے صاحب کہتے ہیں کہ اگر اور کوئی وصف آنا چاہیے تھا کہ اگر حکم منتفی ہو جائے، یعنی اس عنوان سے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مثال کے طور پر حکم آپ چینج کر رہے ہیں نا، اس کے علاوہ اور کوئی وصف ہوتا تو شارع کو چاہیے تھا وہ بھی ذکر کر دیتا. اگر نہیں ہے تو یعنی یہی وصف منحصر ہے حکم کے ملنے کے ساتھ، یعنی یہ وصف منتفی ہو گیا تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا. کما قلنا فی تقیید بشرط، یہی چیز جو ہم نے شرط کے اندر بھی کہی تھی کہ شرط جو ہوتی ہے وہ منحصر ہوتی ہے تعلیق کے اندر آتا، ٹھیک ہے. اگر کوئی اور ہوتا سبب اس کا تو شارع کو چاہیے تھا کہ وہ بھی ذکر کر دیتا. وَإِنْ كَانَ ثانی، اور اگر دوسرا ہو وہ کیا ہے کہ جہاں پر یہ قید واقع ہو رہا ہے وصف موضوع کی نہ کہ حکم کی. فَإِنَّ التَّقْيِيدَ لَا يَكُونُ ظَاهِرًا فِي انتفاء الْحُكْمِ عِنْدَ انتفاء الْوَصْفِ. اس صورت کے اندر چونکہ یہ قید واقع ہوا ہے موضوع کی تو وصف کے منتفی ہونے سے حکم منتفی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ مَفْهُومِ اللَّقَب، کیونکہ اس صورت کے اندر یہ مفہوم لقب کی طرح سے بن جائے گا. وہ کیسے؟ کیونکہ یہ موضوع کی تقیید کا کام کر رہا ہے. جس طرح شارع کہتے ہیں نا کہ ارسم شکلاً رباعیاً، ٹھیک ہے، یا شکلاً مربعاً متساوی الاضلاع، کہ ایک ایسی شکل جو ہے وہ بناؤ کہ جو متساوی الاضلاع بھی ہو، ٹھیک ہے، اور جس کے رباعی بھی ہو، قائمہ زاویہ ہوں اس کے سارے، یعنی مربع سیدھا سیدھا. شارع یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ارسم مربع، مربع بناؤ. تو اب مربع یہ لفظ ایک ہی لفظ ہے،
تو وہ جو اوصاف بیان کیا گیا تھا کہ یہ بھی ہو یعنی وصف کے زیادہ لائیں، وہ اصل میں تحدید کے لیے تھا. کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مربع. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ارسم مربع یہ مراد ہے، لفظ واحد ہے اس کا تقریباً، تو یہ وہی لقب والی بات ہے کہ اگر اسی کو ہٹا دیں گے تو پھر تو آپ کے پاس موضوع ہی نہیں بچے گا. جس طرح وسارقۃ کے اندر آپ سارق کو ہی ہٹا دیں گے تو وہ کوئی موضوع نہیں بچتا. تو لہٰذا یہ جو مربع ان تھا، اس کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، یہ وصف جو ہے خود ہی موضوع واقع ہو رہا ہے، یعنی وصف پایا جا رہا ہے موضوع کے اندر. تو یہ لقب کی ایک سامنے سے چلا جائے گا. تو اس لیے کہا کہ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ مفہوم اللقب. اس صورت کے اندر چونکہ ہم کہتے ہیں تقیید موضوع کے لیے آتا ہے، تو یہ مفہوم لقب کی قسم میں چلا جائے گا. اذ انه يكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط، کہ جو وصف اور موصوف کے ذریعے سے. اس متعلق سوال آیا اس طرح، تو پھر اس مثال کی جگہ ہم سارے کو سارے لکھ سکتے ہیں. سارے کو سارے یہی اس مطلب یہی ہے نا، مطلب ایک ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ مفہوم ہے، مفہوم لقب ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا ہے کہ انہوں نے اوصاف زیادہ ذکر کیے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پرسم مربان. تو اس ذیل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ من جہہ جو ہے لقب بن گیا، کیونکہ اس کے اوصاف بھی تو زیادہ ذکر کیے جائیں. ہم نے کہا کہ وصف جہاں پہ موضوع کے لیے قید واقع ہو رہا ہے، یعنی اوصاف ہیں، پھر بھی یہ قبیل لقب میں چلا جائے گا. یعنی ان کو جب اکٹھا کریں گے تو مراد وہی ہے کہ ارس مربان، مربع بنانے. اذ انه يكون تعبیر بالوصف والموصوف لتحدید موضوع الحکم فقط. کیونکہ کہتے ہیں وصف اور موصوف کے ذریعے سے جو آپ لے کر آتے ہیں، تعبیر کر رہے ہیں، تو وہ کس لیے ہے کہ حکم، موضوع حکم جو ہے اس کو محدد کر دیں، اس کی تحدید کے لیے. صرف لا ان الموضوع ذات الموصوف والوصف قید للحکم علیہ، اس لیے نہیں کہ موضوع جو ہے، ٹھیک ہے، وہ موصوف ہے، یعنی وہ موصوف اگرچہ ہے ذات موصوف ہے، لیکن وصف پھر بھی جو ہے وہ حکم کی قید واقع ہو رہی ہے. تو پھر بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ موصوف جو ہے ذات الموصوف ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی وہ موصوف ہے، اس کا ایک وصف بھی آنا چاہیے. تو اصل میں وصف جو آ رہا ہے وہ اسی کے لیے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وصف کو آپ حکم کے لیے قرار دیں. تو اس طرح تو موصوف بھی ہے کہ وصف اسی کے لیے آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں اس کے لیے نہیں آیا، حکم کی قید بننے کے لیے آیا. تو یہ تو نہیں چلے گا. مثل ما اذا قال القائل، مثال کے طور پر جیسے یہ قائل کہتا ہے کہ اسنا شکلا رباعیا قائم الزاویۃ متساوی الاطلاع، کہ ایک ایسی شکل بنائیں کہ جو رباعی ہو، یعنی 4 کون والی ہے، قائم الزاویہ، اس کے ہر زاویہ جو ہے سیدھا 90 کا ہونا چاہیے، اوپر نیچے سارے اس طرح ہو. 4 رباعی بنانی ہے، یعنی 4 اس کی شکلیں 4 کونے ہوں، اور متساوی الاضلاع، اس کا ہر ضلع بھی برابر ہونا چاہیے، 90 ڈگری کا ضلع ہے. تو یہ مختصر الفاظ میں کہیں تو فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ صُنْعُهُ هُوَ الْمُرَبَّع. اس سے مطلوب یہ ہے جس چیز کو بنانا ہے وہ کیا ہے کہ مربع بنانا ہے. یعنی مصنف اس طرح کہے گا یا متکلم اس طرح کہے گا کہ اسنا مربع بنائیں، لیکن اس کے اوصاف جو ہیں وہ اس نے زیادہ ذکر کر دیے ہیں کہ وہ یہ ہونا چاہیے. اس کی غرض یہ ہے کہ مربع بنائیں. فَعَبَّرَ عَنْهُ بِهَذِهِ الْقُيُودِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ. تو اس نے مربع جو ہے اس کے اوپر جو ذکر کرنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے کہ کئی قاعدیں جو ہیں لگا دی ہیں جو اسی کے اوپر دلالت کر رہی ہیں کہ مربع بنانا ہے. حیث یکون الموضوع هو مجموع المعنی المدلول علیہ بالعبارۃ المؤلفۃ من الموصوف والوصف، کہ جہاں پہ آپ کا یہ جو موضوع واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ موصوف وصف لگا کے صفت ساری چیزیں وہ اسی چیز کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ آپ نے مربع بنانا ہے، کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں بنانی ہے. وہی ہے فی المثال، یعنی مثال کے اندر جو کہا کہ شکل رباعی قائم الزوایا متساوی الاضلاع وہی بمنزلۃ کلمۃ مربع. یہ ساری چیزیں ایک ہی کلمہ کے برابر ہیں کہ لفظ کے مربع. اگر آپ کہتے ہیں کہ اب اس کا بھی مفہوم ہے تو آپ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں اس نہ مربع بنائیں. اب اس کا مفہوم کیسے نکال سکتے ہیں؟ یعنی یہ قائم مقام ہے، منزلہ ایک ہی کلمہ کے ہے، وہ ہے مربع. تو یہ مفہوم لقب کی قسم میں چلا جائے گا. لیکن چونکہ یہ وصف کی بحث میں آیا ہوا، کیونکہ اوصاف زیادہ ذکر کیے گئے تھے، وصف ذکر کیا گیا نا. فَكَمَا أَنَّ جُمْلَةَ اسْنَ مُرَبَّعًا لَا تَدُلُّ عَلَى الْانْتِفَاءِ عِنْدَ الْانْتِفَاءِ. جیسا کہ یہ والا جملہ اگر سی طرف آ جائے کہ اسنا مربع بنائیں، تو یہ یہاں پر وصف کے منتفی ہونے سے، حکم کے منتفی ہونے پر یہ دلالت نہیں کرتا. کیونکہ ایک ہی لفظ ہے، اگر وہی اڑا دیں گے تو پھر کس چیز کا دلالت کرتا ہے؟
یہ موضوع نہیں رہے گا. کذالک ما ہوا بمنزلتها لا تدل علیہ، اسی طرح جو اسی کے منزلت پہ آ رہا ہے، جو اسی کی دلالت تک ہے، وہ بھی کیا ہے کہ مفہوم کے اوپر دلالت ہی نہیں کرے گا. لا تدل علیہ، وہ مفہوم کے اوپر دلالت نہیں کرے گا. لأنہ فی الحقیقت یکون من قبیل الوصف غیر المعتمد الموصوف، کیونکہ یہ ایسا وصف بن جائے گا، اس وصف کی قسم ایسے ہو جائے گا کہ جو موصوف کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا، یعنی اس میں موصوف ہی نہیں ہے اور آپ صرف وصف لے کر آئے ہیں. اسی طرح جس طرح لقب کے اندر ہوتا ہے کہ سارے کا جو ہے وہ وصف ہیں لیکن موصوف اس کا نہیں ہوتا. یا کہہ دیا کہ اکریم الفقیر المومن، تو فقیر کو حذف کر کے ڈائریکٹ مومن کہہ دیتے ہیں اکریم المؤمن، تو فقیر یہاں پر موضوع کا حذف ہے، تو موصوف ہے نہیں ہے، وصف آپ نے صرف ذکر کیا ہوا ہے، تو یہ بھی قبیل لقب میں چلا جائے گا. اذا عرفت ذالک، جی اذا عرفت ذالک، جب آپ نے یہ جان لیا تو فنقول، مختصر ہے نا سب. دیکھیں دو چیزیں تھیں کہ وصف آیا کس کے لیے ہے، قید ہے حکم کی، اس صورت میں مفہوم رکھتا ہے. قید ہے موضوع حکم کی، اس صورت میں یہ مفہوم نہیں رکھتا ہے. مختصر ہی ہے. جی جہاں پر کہتے ہیں کہ حکم کی قید بن کر آیا ہے، صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ معنی انحصاریت رکھ رہا ہے. انحصاریت کا معنی رکھ رہا ہے. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ اگر حکم کی قید بن کر آیا تو مفہوم کیوں ہے اس کا؟ صحیح ہے، سوال تو یہ ہے نا کہ پھر مفہوم کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں اس وجہ سے مفہوم ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں اس وصف کو ہٹانے سے، منتفی کرنے سے حکم منتفی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ حکم منحصر ہے اسی وصف کے اندر، کہ اگر کوئی اور وصف ہوتا تو شارع کو چاہیے تھا اس کو بھی بیان کر دیتا، اگر نہیں او کے ذریعے سے، اگر نہیں بیان کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منحصر ہے حکم اسی وصف کے اندر، لہٰذا وصف منتفی ہو گیا تو حکم بھی منتفی ہو گیا، نوع حکم منتفی ہو جائے گا. شخص حکم تو منتفی ہوگا ہی ہوگا، تو یہ اس لیے مفہوم ہے. لہٰذا وصف قید واقع ہو رہا ہے حکم کی، اور اس صورت میں انحصاریت کا معنی ہے تو مفہوم ہے، اور نوع حکم منتفی ہوتا ہے. دوسرے میں کہا کہ جہاں پہ یہ موضوع کی قید واقع ہو رہا ہے، تو اس صورت میں کہا کہ قید موضوع کی واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں جو ہے وہ قبیل لقب میں چلا جائے گا. یعنی اوصاف زیادہ آئے ہیں لیکن یہ بے منزلہ ایک کلمہ کے بن جاتا ہے، جو کہ اسنا مربع مثلا کہہ دیا. تو اب اس کو منتفی کرنے سے گویا کہ آپ کے پاس موصوف رہے گا ہی نہیں، کوئی موضوع ہی نہیں رہے گا، تو آپ کس کو حکم لگائیں گے؟ لہٰذا یہ پھر آیا کیوں ہے؟ اوصاف ہے لیکن موصوف نہیں ہے. جی موصوف بھی اس میں ہے، وصف بھی ہے. یعنی اسنا شکلاً رباعیاً ربع، اب شکل موصوف بن رہا ہے ظاہر مثال کے طور پہ، باقی اس کے اوصاف ہیں، لیکن اس سارے موصوف صفت سے مراد ایک ہی کلمہ ہے. وہ کیا ہے کہ مربع. اصل ترکیب میں تو پورا موصوف صفت ہے، لیکن اس سے جو غرض ہے وہ مترادف ایک کلمہ کے ہے جو کہ مربع ہے. تو لہٰذا یہ قائم مقام ہے اس چیز کے، پورا جملہ کے مربع بنانا ہے. تو وہاں پہ جو ہے جب اس کے قائم مقام کو دیکھا جائے کہ اسنا مربعن، تو اس میں تو گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ موضوع ہی نہیں ہے، خود ہی یہ بطور وصف واقع ہو رہا ہے، تو یہ قبیل لقب میں چلا جائے گا. پھر آتا کیوں ہے، وصف کیوں لے کر آئے؟ تو تحدید موضوع کے لیے ہے. تو اذا عرفت ذالک، جب آپ نے یہ جان لیا، فنقول، تو ہم کہیں گے کہ ان الظاہر فی الوصف لو خلی وتبعہ من دون قرینۃ انہ من قبیل ثانی ای انہ قید للموضوع لا للحکم. تو جب آپ نے جان لی تو پھر کہیں گے کہ جو وصف کا ظہور ہے صاحب، اگر خود ہی صرف وصف کو اکیلا تنہا چھوڑا جائے، یعنی کوئی قرینہ اس کے اوپر دلالت نہ کر رہا ہو، خود صرف وصف بیان کیا گیا ہے بغیر کسی قرینے کے، تو یہ قبیل ثانی میں سے ہے. یعنی دو قسمیں بیان کی تھیں، یا قید حکم ہے یا قید موضوع ہے. تو کہا کہ یہ موضوع کی قید ہے، حکم کی قید نہیں واقع ہو رہا. فیکون الحکم من جہتہ مطلقا غیر مقید. تو اس صورت میں حکم جو ہوگا اپنی جہت کے اعتبار سے وہ مطلق ہوگا، مقید نہیں ہوگا وصف کے ساتھ. یعنی جو حکم ہے وہ مطلقاً اپنی جگہ پہ باقی ہے، مقید نہیں ہے. یعنی کس کے ساتھ؟ وصف کے ساتھ. مقید نہیں ہے وصف کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ مطلق ہے. تو مطلق اپنی جگہ پہ حکم اس کا باقی برقرار ہے. فلا مفہوم للوصف، تو صورت میں تو مفہوم میں وصف کا مفہوم ہی نہیں ہے. جی ومن هذا التقریر یظہر بطلان ما استدل به لمفہوم الوصف بالادلۃ الآتیہ. لہٰذا اس تقریر سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بعض بزرگان جو ہیں اصولی، وہ مفہوم وصف کے اوپر دلیلیں لے کر آئے ہیں کہ وصف جو ہے وہ مفہوم رکھتا ہے، تو ان کی دلیلیں جو ہیں ان کا بطلان یہاں سے ظاہر ہو جاتا ہے. وہ دلیلیں کیا لے کر آئے ہیں صاحب؟ پہلی دلیل کہ انہ لو لم یدل الوصف ولا الانتفاء عند الانتفاء لم تبقى فائدۃ فیہ، کہ اگر وصف جو ہے منتفی ہونے سے حکم منتفی نہیں ہوتا تو پھر تو یہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، لغو ہے. یعنی لغو لے کر آئے ہیں آپ. وصف مفہوم نہیں رکھتا. جی فائدہ ہی نہیں ہے. فی الغنم صائمۃ زکوۃ کہہ دیا،
ٹھیک ہے. فی الغنم سائمۃ زکاتن کہ غنم سائمہ موصوف صفت ہو گیا. غنم سائمہ میں زکوٰۃ ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کہیں کہ غنم غیر سائمہ میں بھی زکوٰۃ ہے من جہہ اگر کہہ دیں, اصل تو یہ نا کہ غیر سائمہ میں زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا لیکن اگر آپ کہیں کہ مفہوم غیر سائمہ میں بھی زکوٰۃ ہے تو پھر لائے ہی کیوں ہے؟ اصل بھی تو لغو ہو گیا, کوئی فائدہ ہی نہیں رہا. غنم سائمہ میں بھی زکوٰۃ ہے اور غنم غیر سائمہ میں بھی کیوں زکوٰۃ ہے؟ ٹھیک ہے, تو پھر تو اس وصف کے لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, لغو ہو گیا. تو آپ کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو اس کی انہوں نے دلیلیں دی ہیں. کہا کہ دو دلہ ہیں. پہلے ضروری نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ صرف انحصاریت کا معنی ہی ہو, یعنی وہ من جہہ انحصار کا معنی آ جاتا ہے کہ وصف جو ہے وہ منحصر ہے اسی موصوف کے ساتھ, کہ اگر کوئی اور حکم کے ساتھ اگر کوئی اور چیز ہوتی, حکم جو ان کے زکوٰۃ کا منتفی ہونا ہے, اگر غنم سائمہ کے علاوہ کسی اور میں بھی ہوتا مثلا زکوٰۃ کا حکم تو شارع کو چاہیے تھا ذکر کرتا, اگر نہیں ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وصف اسی کے اندر منحصر ہے. تو لہٰذا ہوگا تو ہوگا, جی نہیں تو نہیں ہوگا. پہلی دلیل یہ ہوگی ان کی. یہ کہتے ہیں کہ بات یعنی اس کا جو جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ضروری نہیں کہ جو وصف آ رہا ہے وہ انحصاریت کے اوپر ہی دلالت کرے کہ وصف کے منتفی ہونے سے اس کا حکم بھی منتفی ہوگا. تو لہٰذا جی کیونکہ منحصر ہے وصف جو ہے حکم کے ساتھ منحصر ہے, حکم اسی وصف میں منحصر ہے, اگر کوئی اور وصف ہوتا تو ذکر کر دیتا. ضروری نہیں کہ انحصار کے لیے ہی آئے. پھر کس لیے آتا ہے؟ کہتے ہیں کبھی کبھار یہ موضوع جو ہے شارع کی نظر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک موضوع وسیع ہے, اس کو اس نے صرف معین اور محدد کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس سے مراد سب لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ خاص لوگ ہیں. حکم کی روح سے نہیں, موضوع کو محدد کرنے کی روح سے. تو تحدید موضوع تضییق کے موضوع کے لیے آتا ہے کہ موضوع کو قید کرنے کے لیے آتا ہے. لہذا شارع کی نظر انحصاریت پہ نہیں تھی بلکہ تحدید موضوع پہ تھی, تضییق کے موضوع پہ تھی. نمبر 1 اور نمبر 2 کہ یہ من باب الاہتمام آتا ہے. مثال کے طور پر کہا کہ اکرم الفقیر العادل, عادل فقیر کا احترام کریں. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو عادل لے کر ہے نا, فقیر عادل, عادل فقیر کا احترام کریں, عادل وصف ہے. لیکن شارع کی نظر یہ نہیں ہے کہ غیر عادل کا اپنے احترام نہیں کرنا, لیکن اس کو لے کر آیا ہے کہ فقیر عادل کا. کیوں؟ کیونکہ وہ خاص اہتمام کر رہا ہے. کبھی فقیر عادل مراد ہے اس کا کریں, میں اس جہت سے بات کر رہا ہوں. غیر عدل کے احترام نہ کرنے کی میری کوئی اوپر دلیل نہیں ہے. تو لہٰذا اس کی نظر کیا ہے کہ من باب الاہتمام ہے کہ وہ خصوصی اہتمام کرنا چاہ رہا ہے اکرام کا فقیر عادل کے ذریعے. اما غیر عدل کا اس نے یہ نہیں کہا کہ نہ کریں احترام, تو اس وجہ سے بھی آ سکتا ہے مفہوم یہ وصف جاتا ہے. تو لہٰذا ضروری نہیں کہ انحصار کے لیے ہی آئے, تو اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. پہلا جواب آگا صاحب کہتے ہیں کہ جواب سوال سمجھ آ گیا نا آگا کہ اگر وصف کے منتفی ہونے سے حکم منتفی نہیں ہوتا تو پھر یہ لانے کا فائدہ نہیں ہے. ہونا چاہیے, اگر نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے انہوں نے یہ وہ لوگ ان لوگوں کی دلیلیں جو کہتے ہیں وصف کا مفہوم ہے اور اس جہت سے یہ انحصاریت کا معنی دیتا ہے ان کی دلیل کے مطابق, جیسا کہ اوپر بیان کیا کہ انحصار ہوگا تو یہ مفہوم رکھے گا. جواب ان الفائدۃ غیر منحصرۃ برجوع الوصف الی الحکم. فائدہ صرف اسی چیز میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وصف جو ہے وہ حکم کے لیے ہی ہے, قید حکم ہی ہے اور یہ منحصر ہے. انحصاریت کا ہی صرف فائدہ نہیں پایا جاتا اس کے اندر. وکفا فائدۃ فیہ تحدید موضوع الحکم وتقییدہ بہ, کہ اس کے فائدے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ موضوع حکم کی تحدید کے لیے آتا ہے اور یہ قید واقع ہوتا ہے موضوع حکم کے لیے. لہٰذا یعنی یہ ضروری نہیں کہ انحصار کے لیے ہے بلکہ یہ اس کو تحدید کے لیے اور اس کی قید بننے کے لیے آتا ہے. اس کے فائدے کے لیے ہی کافی ہے, صرف انحصاریت کے لیے تو نہیں آتا ہے. جس طرح تقیید الموضوع تقیید الوصف بالموضوع یا موصوف کہہ لیں کہ وصف جو ہے موصوف کی تقیید کے لیے آتا ہے. تقیید الوصف, وصف کو مقید کرنا, ٹھیک ہے, مقید ہوتا ہے کس کے لیے؟ بالموضوع یا بالموصوف کہہ لیں, موصوف اور موضوع کے اوپر ہوتا ہے. کیونکہ پہلے جو ہے وہ موصوف کی جگہ موضوع گزرا ہے تو اس کی ضمیر موضوع کی طرف پلٹ جائے گی. تو وصف کس کے لیے آتا ہے یعنی مقید کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ موضوع کے لیے, یعنی قید بن رہا ہے موضوع کی. دوسرا صاحب ان الاصل فی القیود ان تکون احترازیۃ, اصل تو یہ ہے کہ قید جو ہوتی ہیں وہ احترازی ہوتی ہیں. یہ دوسری دلیل ہوگی, یعنی قیدیں دو قسم کے ہمارے پاس ہیں, یا قید توضیحی ہے یا قید احترازی ہے. توضیحی ہے کیا مطلب ہے صاحب کہ یہ جو موصوف صفت ہیں ان کی وضاحت کے لیے آئی ہوئی ہے قید, یعنی موصوف کی وضاحت کے لیے یہ وصف آیا ہوا ہے, توضیحی ہو گیا. یہ اگر کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہے کہ توضیح کے لیے ہے تو وہ توضیح کے لیے ہے.
اگر کرینہ دلالت کرے کہ قید احتراز کے لیے، احتراز کے لیے کیا مطلب کہ وہ حکم جو اس کے ما سوا ہے اس کو یہ شامل نہیں ہے، خارج کر رہا ہے اس کو، صحیح ہے. تو اگر کرینہ خاص دلالت کرے کہ یہ احتراز کے لیے ہے تو احتراز کے لیے ہے. لیکن اگر شک ہو کہ بھئی یہ توضیح کے لیے ہے یا احتراز کے لیے ہے، تو اصل یہ ہے کہ یہ احتراز کے لیے، کہ ان الاصل فی القیود ان تکون احترازیتا. اصل یہ ہوتی ہیں کہ جتنی بھی قیود آتی ہیں، کیونکہ وصف ہم نے کہا یہ قید ہی ہوتی ہیں ساری، حال، تمیز، یہ سارے جتنے بھی آ جاتے ہیں، تو یہ جتنی بھی قیود ہیں یہ احترازی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر حکم مربوط منسلک ہوتا ہے، ان کے اوپر حکم لگ رہا ہوتا ہے. یہ ان کی دلیل ہو گیا صاحب. تو لہٰذا قید کیا ہے صاحب؟ احتراز کے لیے آ رہی ہے، کہ اس کا مطلب حکم اس کو شامل ہے، اس کے ما سوا حکم شامل ہی نہیں ہے. جواب ان ھذا مسلم، یعنی یہ بات مسلم ہے کہ قیود جو ہوتی ہیں وہ احتراز کے لیے آتی ہیں، کو شک اگر ہوتا ہے. ولیکن معنی الاحتراز ہوا تضییق دائرۃ الموضوع و اخراج ما عدا القید عن شمول شخص الحکم لہ. کہتے ہیں یہاں پہ کیا ہے کہ احتراز کا معنی کیا ہے کہ وہ موضوع کے دائرے کو تنگ کر دیتا ہے، اور جس چیز کے حکم کو وہ خارج کرتا ہے نا، کیونکہ احتراز کا کام کیا کہ خارج کرنا حکم سے، کہہ رہے ہیں وہ حکم جس حکم سے اس کو خارج کرتا ہے وہ حکم شخص حکم ہوتا ہے، نوع حکم نہیں ہوتا. اور ہم نے تو کہہ دیا اگر شخص حکم تو چاہے جملہ مفہوم رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، شرطیہ ہو غیر شرطیہ ہو، شخص حکم تو ہر ایک سے منتفی ہوتا ہی ہوتا ہے. اصل ہماری بحث ہے کہ نوع حکم منتفی ہونا چاہیے، صحیح ہے. و اخراج ما عدا القید، ٹھیک ہے، ان شمول شخص الحکم لہ. اور کیا ہے صاحب کہ جو بھی قید کے ما سوا ہیں، یعنی مثال کے طور پر فی الغنم صائمۃ زکوٰۃ ان کا، تو غنم صائمہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صائمہ قید واقع ہو گئی ہے. اب اس کے علاوہ غنم غیر صائمہ یعنی معلوفہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کا جو حکم سے خارج کرنا وہ شخص حکم سے تو ثابت ہے. یہ شخص حکم سے پتہ چل رہا ہے کہ غنم غیر صائمہ میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن نوع حکم سے خارج نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور چیز جو ہے وہ غنم غیر صائمہ کے اندر زکوٰۃ کا سبب بن جائے، صحیح ہے. تو یہ نوع حکم کو نفی نہیں کرتا، شخص حکم کی نفی کر رہا ہے. وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، اور ہم تو اس کے قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ شخص حکم کی نفی کر رہا ہے. اور احتراز کا معنی تضییق موضوع ہے، دائرے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے، اور جو قید آئی ہے اس کے ما سوا شخص حکم کی نفی کر رہا ہے، نہ کہ موضوع نوع حکم کی اور سنخ حکم کی. تو لہٰذا ہم تو اس کے قائل ہیں. فَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْمَفْهُومِ فِي شَيْءٍ، تو یہ چیز تو مفہوم کے اوپر دلالت ہی نہیں کر رہی ہے کہ شخص حکم منتفی ہو گیا تو مفہوم رکھتا ہے. لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْحُكْمِ لِمَوْضُوعٍ لَا يَنْفِي ثبوت سنخ الحکم لما عداہ، کہ ایک موضوع کے لیے اب جو حکم کا ثابت کرنا، کہ حکم ثابت ہے ایک موضوع کے لیے، جس طرح غنم صائمہ میں زکوٰۃ ہے. اب موضوع اس میں کیا ہے کہ غنم صائمہ غنم ہے، تو یہ اس کے لیے جو موضوع کے لیے حکم ثابت ہے زکوٰۃ کا، لا ينفی ثبوت سنخ الحکم لما عداہ، یہ اس چیز کے اوپر دلالت نہیں کرتا کہ غنم غیر صائمہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ منتفی ہو گئی نوع حکم کے اعتبار سے. شخص حکم میں تو منتفی ہے لیکن نوع حکم کی منتفی ہونے کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے. سنخ حکم یعنی نوع حکم، کما فی مفہوم لقب، جس طرح وہی مفہوم لقب ہے، لقب بھی ہو یا کوئی بھی ہو وہ شخص حکم کی تو نفی ہے، صحیح ہے. وسارق و وسارقۃ فقط ایدیہما، کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹنے، اس کا مطلب ہے جو غیر سارق اور غیر سارق اس کے ہاتھ نہیں کاٹنے. لیکن آیا ہاتھ مطلقاً کسی کے کاٹنے نہیں ہے تو اس کی علت اور بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا نوع حکم کی منتفی نہیں ہوئی، شخص حکم کی تو ہر جگہ پہ جو ہے نفی ہو جاتی ہے. والحاصل، حاصل اوسط یہ ہو گیا جواب کہ ان کون القید احترازیا لا یلزم ارجاؤہ قیدا للحکم، کہ ہم نے جو کہا کہ یہ قید احترازی واقع ہوتی ہیں، اس سے یہ لازمہ نہیں ہے کہ ان کو کہاں پہ پلٹایا جائے کہ یہ قید واقع ہے حکم کی قید نہیں ہے بلکہ موضوع کی ہی قید ہیں. پھر احتراز کا معنی کیا ہے کہ وہ اس کے دائرے کو تنگ کرنا ہے اور شخص حکم کی نفی کرنا ہے، بس احتراز یعنی شخص حکم کی نفی. تیسری دلیل ان الوصف مشعر بالعلیہ فیلزم اناطۃ الحکم به، وصف جو آتا ہے وہ علت کو سمجھانے کے لیے آتا ہے کہ اس کی یہ علت ہے. یہ اثر اکرم الفقیر المومن، مومن فقیر کا احترام کریں، تو جو مومن آیا ہوا ہے یہ وصف ہے، یہ بتا رہا ہے، اشعار یہ دلا رہا ہے کہ جو آپ نے اکرام کرنا ہے وہ اس کے مومن ہونے کی وجہ سے کرنا ہے، اس لیے وصف آیا ہے. تو لہٰذا حکم کی قید واقع ہو رہی ہے، یعنی قید حکم کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے وصف. یہ دلیل ہو گیا آسان. جواب یہ ہے کہ ان ھذا الاشعار وان کان مسلما، اگرچہ یہ اس چیز کا اشعار دلا رہا ہے، یعنی شعور دلا رہا ہے کہ وصف جو ہے وہ قید ہے حکم کے لیے، یعنی حکم کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسی وجہ سے تو اس کا حکم ہے. یہ اشعار دلا رہا ہے، یہ ظہور نہیں رکھ رہا. ہماری بحث جو ہے اس باب کے اندر، یہ جو پہلا مقصد ہے اس میں ظہور کے اندر ہے، تشخیص ظہور کرنے ہم نے.
اشعار نہیں کرنے، ہو سکتا ہے اس کی دلیل اور ہو کہ واقعی وہ قید واقع ہو رہا ہے، لیکن ہمارے اس باب کو وہ شامل نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے یہ جو باب کے اندر بحث ہے وہ ظہور کی تشخیص کرنا ہے، ظہور اس کا اس چیز پہ نہیں ہے۔ اشعار اگرچہ ہو سکتا ہے لیکن اشعار دلیل اور ہے، ظہور آیا رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا یہ ہمارے مقصد کو شامل ہے، تو لہٰذا یہ ظہور نہیں رکھتا ہے۔ تو کیا ہو گیا کہ ان هذا الاشارہ وان کان مسلما، کہ یہ اشارہ اگرچہ مسلم ہے، الا انه ما لم يصل الى حد الظہور، لیکن یہ ظہور رکھنے کی مقدار تک نہیں پہنچا ہوا، یعنی اس کا ظہور نہیں ہے۔ لا ينفع في الدلالہ علی المفہوم، لہٰذا ظہور کی نسبت سے یہ مفہوم رکھنے کے اوپر دلالت کا فائدہ نہیں دے گا، اور اگرچہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی دلالت ہو ظہور کے علاوہ، وہ ہماری بحث کو شامل ہے۔ چوتھا صاحب آخری، الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفہوم، کہ ہمارے پاس ایسے جملے موجود ہیں کہ جو دلالت کر رہے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے، وصف کا مفہوم ہے، تو اب کیا کریں گے؟ دلیل ہے۔ مثل قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مطل الغنی ظلم، کہ ظلم کا مطل کرنا یعنی غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ غیر غنی جو کہ فقیر ہے، فقیر کا ٹال مٹول کرنا ظلم نہیں ہے، کیونکہ غنی کا ظلم ہے نا ٹال مٹول کرنا، تو فقیر کا ٹال مٹول کرنا ظلم نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مفہوم کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وصف کی وجہ سے ہے۔ اس کا جواب سبب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہہ دیا، لیکن ہم نے کہا تھا کہ ہماری بحث اس میں جہاں پر جب کرینہ موجود نہ ہو خاص، یہاں پہ خاص کرینہ موجود ہے، جی حدیث کے روس ہے کہ بھئی کس حوالے سے بات چل رہی ہے، یہ اس غنی کا ٹال مٹول ظلم ہے کہ جو مقروض ہے، جس نے قرضہ لیا ہوا ہے اور اس کے پاس مال بھی ہے، وہ دے سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں دے رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اس کا ظلم ہے۔ لیکن جہاں پہ فقیر فقیر ہے مثال کے طور پر مقروض، تو وہاں پہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وَإِن كَانَ کیا آیت وَإِن كَانَ فِي الْأُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر وہ کیا ہو کہ ذو اسرتن ہو، کہ وہ تنگ دست ہو، تو اس کو مہلت دی جائے کہ یہاں تک کہ وہ آسائش میں آ جائے اور آسانی میں آ جائے۔ تو فقیر جو ہے وہ فقیر کا مطلب جو ہے ٹال مٹول کرنا اگر مقروض ہے تو وہ ظلم نہیں ہے، تو یہ تو ہمارے پاس کرینہ موجود ہے، یہ تو کرینے کی وجہ سے کیا کہ یہ رات ہو جائے گا صاحب، ٹھیک ہے، کہ خاص کرینہ ہے جو بتا رہا ہے کہ مفہوم رکھتا ہے وصف، یہاں پہ وصف کا مفہوم ہے، تو لہٰذا ہماری سے بحث ہی نہیں ہے۔ اس کا غنی ہونا یا کرینہ ہے؟ جی غنی ہونا کس کا؟ مدین کا غنی ہونا، وہی ہے نا۔ جی اور فقیر آیا ٹال مٹول کر سکتا ہے، تو یہ تو قرآن کی آیت بھی کہتی ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دیں، تو اس کا مطلب وہ ٹال مٹول کرے بھی تو اس کو نہیں پکڑ سکتے آپ، تو یہ خاص دلیل ہے ہمارے پاس۔ تو جواب آپ سب ان ذالک لا تقدیر ہی لا ينفع، یہ اگرچہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی فائدہ نہیں دے گا، لأننا لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف المفہوم احیانا لوجود قرینۃ، ہم تو اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر وصف جو ہے وہ مفہوم کے اوپر جو ہے وہ مفہوم کے اوپر دلالت کرتا ہے، اگر اس کا قرینہ ہے تو ہم تو اس چیز کو قبول کر رہے ہیں، اس چیز کی نفی نہیں کر رہے، ہم اس چیز سے منع نہیں کرتے کہ وصف جو ہوتا ہے وہ کبھی مفہوم کے اوپر دلالت ہی نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں کر سکتا ہے، کب اگر وہ قرینہ کے ساتھ متصل ہے، ملا ہوا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے کبھی ایک بار قرینہ آ جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا مَوْضُوعُ الْبَحْثِ فِي اقْتِضَاءِ طَبْعِ الْوَصْفِ لَوْ خُلِّيَ نَفْسَهُ وَالْمَفْهُومُ لِلْمَفْهُومِ، ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ آیا طبع وصف جو ہے یعنی خود سنخ وصف، طبع وصف، نوع وصف ہے، کیا طبیعت وصف اگر خود چھوڑا جائے، اس کو اکیلا کرینہ وغیرہ خاص نہ ہو، تو کیا وہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ مفہوم کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ ہماری بحث اس میں وفی خصوص المثال، اور یہ بالخصوص اس مثال کے اندر جو ہم نے بیان کی، ناجد القرینۃ علی اناطۃ الحکم بالغنی، ہم تو یہ خصوصی قرینہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ کیا ہے کہ حکم جو ہے وہ بالخصوص غنی کے مطل کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوا ہے، یعنی غنی قید واقع ہو رہا ہے حکم کی، وہ کیا ہے کہ مطل کرنا۔ موجودۃ من جہت مناسبت الحکم والموضوع، یہ مناسبت حکم اور موضوع کی روح سے آزاد، سوال یہ ہے کہ کرینے ہیں، کئی قسم کے کرینے ہوتے ہیں، یہ ظاہراً باب جو ہے وہ آخری اسی پہلے مقصد میں مجمل اور مبین اس میں بھی ظاہراً آئے گا کہ کرینہ جو ہے کرینۃ المناسبہ، یعنی مناسبت بین الحکم والموضوع، اس کو روح سے جو کیا ہے کہ یہ کرینہ ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ کیسے آسا کہ غنی کا مطل کرنا ظلم ہے، ٹھیک ہے، موضوع ہمارا کیا ہے صاحب، جو موضوع ہے وہ ہے یہاں پہ غنی،
ٹھیک ہے کہ غنی کا مطلب کرنا ظلم ہو رہا ہے نا، لیکن کہ ان کے درمیان مناسبت کیا ہے کہ اگر غنی مدین ہے، مدین جو ہے وہ غنی ہے، یعنی مقروض جو ہے وہ غنی ہے اور ٹال مٹول کر رہا ہے، اس صورت میں ظلم ہے، تو لہٰذا وہاں پہ تو اس کا ظلم ہونا عقلاً بھی اور قریب موضوع مناسبت ہے، حکم بھی اور موضوع ان کے درمیان نسبت یہ دلالت کر رہی ہے کہ اگر بھائی ایک شخص واقعاً دے سکتا ہے، وہ دینے پہ قادر ہے اور پھر بھی وہ کیا غنی ہے اور دے نہیں رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اب ظلم کہیں کہ اس کو ظلم ہے، صحیح ہے، کہہ دیا۔ لیکن یہاں پر دوسری چیز جو ہے کہ اگر فقیر مثال کے طور پر وہ مقروض ہے، فقیر ہے، اس کو آپ کہیں کہ یہ اس کا مطلب کرنا، ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، تو یہاں پہ مناسبت نہیں ہے موضوع اس کے درمیان حکم کے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ عقل کہتی ہے کہ آپ اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے فقیر مدین کے اوپر، مدین جو ہے فقیر اگر ہو کہ بھئی وہ بھی جو ہے مطلب کرنا اس کا ظلم ہے، کیوں؟ کیونکہ حکم اور موضوع کے درمیان مناسبت نہیں پائی جا رہی، لہٰذا جو قرینہ واقع ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ مناسبت بین الحکم والموضوع، کہ عقل آپ کی یہ حکم لگاتی ہے کہ آپ جو مقروض فقیر ہے اس کی ٹال مٹول کو مت کہیں، بلکہ جو غنی ہے اس کو کہیں کہ بھئی ہاں یہ جو ہے نا یہ ظلم ہے، تو لہٰذا حکم اور موضوع کے درمیان مناسبت ہے۔ حکم کیا ہے؟ ظلم، ٹھیک ہے، اور موضوع کیا واقع ہو رہا ہے اس کا صاحب کے مطلب غنی کا مطلب کرنا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ دونوں حکم اور موضوع میں مناسبت پائی جا رہی ہے، لیکن اگر مطلب فقیر آ جائے تو کیا یہ ظلم ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ان کے درمیان مناسبت نہیں پائی جا رہی، تو لہٰذا یہ قرینہ مناسبہ کے روح سے کیا ہے یہ دلالت کر رہے ہیں۔ فیفہم ان سبب فی الحکم بالظلم کون المدین غنیا، تو لہٰذا اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ جو ظلم کی ہماری بحث ہے، حکم ہم ظلم کا لگا رہے ہیں، وہ کس چیز کے اندر ہے کہ اگر قرض جو جس نے لیا ہوا ہے مقروض بندہ وہ غنی ہے، فیکون مطلوب ظلما، تو اس صورت میں وہ ٹال مٹول کر رہا ہے کہ میں بعد میں دوں گا، تو یہ ظلم ہے، بخلاف المدین الفقیر، برخلاف اگر مقروض ہی فقیر ہے، عجزی، تو اس صورت میں یہ دلالت نہیں کرے گا، عجزی ہی ان ادائی دین، کیونکہ عاجز ہے، قرض ادا ہی نہیں کر سکتا، فلا یکون مطلب ظلما، تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے وہ ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وہ ان کا نظر عسرت فنظرۃ الی میسرہ، کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو آسانی تک اس کی اجازت دی جائے، تو لہٰذا خاص قرینے کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ دلالت جو ہے مفہوم کے اوپر کر رہا ہے، اور وہ قرینہ کیا ہے؟ مناسبت الحکم والموضوع۔ اللہم صلی علی